السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں جناب کیسر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں الکیسر پولٹری فارم جنگ صدر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسٹرولوب مرغی کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل پاکستان میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں فینسی پولٹری کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کہ فینسی مرغیاں پال رہے ہیں، اور خاص طور پر ان سب سے مشہور جو بریڈ چل رہی ہے وہ ایسٹرولوب چل رہی ہے۔ تو جو دوست پال رہے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق جتنا ان کے پاس نالج ہے اس حساب سے ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو وہ والا فائدہ حاصل نہیں کر رہے جو انہیں حاصل کرنا چاہیے، جس کے لیے یہ مرغی پہچانی جاتی ہے۔ جو فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اس فائدے سے ہمارے بہت سارے دوست لا علم ہیں۔ تو آج میں اس فائدے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ڈے اولڈ چک سے لے کر پوری پروڈکشن تک، مرغی کی پروڈکشن تک ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جو ایسٹرولوب مرغی ہے وہ ایک سال میں 250 240 260 270 اتنے ہی انڈے دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتی، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس ایسٹرولوب مرغی سے 365 انڈے حاصل کر سکتے ہیں سال میں۔ یہ بالکل پاسبل ہے اگر اس کی پراپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور میجرمنٹس ہیں جو پوری کی جائیں تو ہم سال میں 365 انڈے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ غلطیاں دوران بروڈنگ کرتے ہیں، بروڈنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ غلطیاں ہمیں پورے فلاک میں اینڈ تک بھگتنا پڑتی ہیں اور ہماری بریڈنگ میں یا پروڈکشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو ان غلطیوں پہ میں روشنی ڈالنے کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے، سب سے پہلی بات ہم نے کس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس کمپنی یا ہیچری یا جس فارم وغیرہ سے چوزا لے رہے ہیں وہ اے پازیٹیو ہونا چاہیے، اے پازیٹیو کوالٹی کا ہونا چاہیے، اسے اے گریڈ ہونا چاہیے۔ اے گریڈ چوزا بہت جلدی گروتھ کرتا ہے، لیکن ان کیس اگر آپ نے چوزا لیا ہے وہ مکس ہے، یعنی کہ اے گریڈ بھی ہے اس میں بی گریڈ بھی ہے، مطلب آپ کا کسی ایسے بندے سے کانٹیکٹ ہوا ہے جو ایماندار نہیں تھا یا کسی بھی قسم کے فراڈ کی وجہ سے آپ کو کچھ چوزا مطلب مکس چوزا ملا ہے، اے گریڈ اور بی گریڈ مکس مل گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے گریڈ چوزا جو ہوتا ہے اس کا وزن جو ہوتا ہے تقریباً 40 سے 45 گرام کے درمیان ہوتا ہے، اور جو بی گریڈ چوزا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا ویٹ اس سے کم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس مکس چوزا آیا ہے، اے گریڈ اور بی گریڈ چوزا آ گیا، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی گریڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب میرے دوستوں کو گریڈنگ کا نہیں پتہ ہوتا۔ گریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے آپ نے بڑا چوزا جو اے گریڈ ہے یا اے پلس گریڈ ہے اس کو علیحدہ کرنا ہے، اور جو چھوٹا چوزا آپ کے پاس آ رہا ہے مثال کا دوسرا بی گریڈ آ رہا ہے، اسے آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس چوزے کا ویٹ جو ہے آپ کے پاس 40 گرام آ رہا ہے، 40 سے 45 گرام آ رہا ہے، اس نے آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، اور اس سے جو ویٹ کم آ رہا ہے جس کا اس کو علیحدہ کر لینا ہے۔ تو آپ نے جو چھوٹا چوزا ہے بی گریڈ، اس کو آپ نے اے گریڈ چوزے سے زیادہ جگہ دینی ہے تاکہ وہ ایکسرسائز کر سکے۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اے گریڈ چوزا ہے اس کو ایک مناسب ساری جگہ جتنی دی جا سکتی ہے اتنی دینی ہے، اور خوراک بہت چھوٹے چوزا جو آپ کا بی گریڈ ہے اس کو خوراک زیادہ دینی ہے تاکہ وہ اپنی گروتھ پوری کر سکے، اور کھانے کے بعد کھلی جگہ ہوگی تو وہ ایکسرسائز کر سکے گا، جس سے اس کی خوراک ہضم ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ اپنا ویٹ بڑھائے گا، اور جو آپ کے بڑے چوزے تھے اے پلس گریڈ ان کے ساتھ ویٹ میں بھی شامل ہو جائے گا اور بریڈنگ بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ان کے لیے خوراک کے لیے برتن رکھے ہوتے ہیں، آپ نے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ برتن جو ہوتے ہیں کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے آپ نے برتن مناسب مقدار میں رکھنے ہیں، برتن زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا ہر چوزا جو ہے آسانی سے خوراک کھا سکے۔ اگر برتن کی مقدار کم ہوگی، پانی والے برتن ہو گئے یا خوراک کے برتن کی مقدار کم ہوگی تو خوراک جو جتنی مقدار چاہیے ایک چوزے کو اس تک وہ خوراک کی مقدار نہیں پہنچ پائے گی۔ جب وہ نہیں پہنچے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ویٹ میں کم ہوگا، اس کا امیون سسٹم ویک ہوگا، تو اس پہ بہت ساری بیماریاں
لاحق ہوں گی، جب اسے بیماریاں لگیں گی تو وہ اس طرح آپ کا موٹیلٹی کی طرف جائے گا، وہ آپ کا چوزا ہے مر جائے گا۔ اور آپ نے جو برتن خوراک اور پانی کے لیے استعمال کرنے ہیں ان کو انفیکشن سے پاک رکھنا ہے، مطلب ان کو باقاعدہ صاف کرتے رہنا ہے دوسرے تیسرے دن، تاکہ ان سے بھی آپ کی مرغیوں کو یا پرندوں کو کوئی انفیکشن نہ لگے۔ تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ آپ نے جو فارم پہ جو بندے رکھنے ہیں وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، انہیں ایسٹرلوب مرغی کے بارے میں ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اچھی طرح آپ کی ایسٹرلوب مرغی کی کیئر کر سکتے ہوں۔ وہ مرغی مثال کے طور پر مرغی کے جو بیٹ ہے وہ اچھی طرح اس کے بارے میں جانتے ہوں، اس کو دیکھ کے چیک کر سکیں کہ مرغی کو کیا مسئلہ آ رہا ہے، مرغی کا اٹھنا بیٹھنا، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ انہیں اس بریڈ کے بارے میں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے جو ایک اچھے فارمر کے پاس ہوتی ہے۔ تو میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ خود فارمنگ سیکھیں۔ ہمارے بہت سارے دوست فارمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایسے ہی لے کے آتے ہیں چوزے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو پراپر ٹائم پہ وہ جب انفارمیشن پوری نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نقصان کی طرف جاتے ہیں، لاس کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ فارمنگ خود سیکھیں، پھر پریکٹیکل کریں، تو نقصان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا چوزا لانے سے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے، چوزا لانا ہے یا مرغی لانی ہے، اس سے پہلے آپ نے بہتر تو ہے آپ کا فارم اس جگہ پہ ہو جہاں قریب کوئی فارم نہ ہو۔ اگر فارم ہے تو آپ نے پہلے اس علاقے سے اس جگہ سے چیک کرنا کہ یہاں پہ کوئی وائرل بیماری تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اینڈی ہے، رانی کھیت ہوئی، اینڈی، گمبورو آ گئی، آئی بی، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں آپ نے کنفرم کر لینا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو آپ نے چوزے کو یا مرغی کو آتے ساتھ ہی یہ ویکسین کر دینی ہے، کیونکہ تاکہ جب آپ کی وہ بیماری آپ کے پرندے پر اٹیک کرے تو آپ نے پہلے ویکسین کی ہوگی، تو آپ کے پرندے کا جو امیون سسٹم ہے وہ کافی حد تک مضبوط ہوگا، تو وہ بیماری سے آسانی سے لڑ سکے گا اور اس طرح سے پرندے موٹیلٹی سے بچ جائیں گے اور آپ بھی آسانی سے کسی قسم کے نقصان سے بچ سکیں گے۔ جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیسن کے بارے میں، میڈیسن ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے چوزے کو یا پرندے کو کوئی بیماری لگ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، منرلز، وٹامنس، الیکٹرولائٹس، لیور ٹونکس یہ ساتھ لازمی دیتے رہنے چاہیے پرندے کو، وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑی گروتھ میں چل رہے ہوں۔ یہ انہیں جو فیکٹر ان کی گروتھ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے یہ مطلب ان کو کور کرتے ہیں، ان کی گروتھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لیور ٹونک یا الیکٹرولائٹس، ملٹی وٹامنس جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پریزرو کرنا چاہیے، دھوپ وغیرہ سے بچانا چاہیے، اور جب آپ لیتے وقت آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی ہے، اور آپ نے یہ ساتھ لازمی چیک کرنا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے دوسرے فارم پر استعمال ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ کیا تھا، کیا آیا کہ اس کا رزلٹ اچھا تھا نہیں تھا۔ اگر رزلٹ اچھا ہو تو آپ نے وہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، نہیں تو اس کا کوئی الٹرنیٹیو دیکھنا ہے جو کسی دوسرے فارم پر بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ویکسین جو آپ نے پرندوں کو کرنی ہے اس کو اچھی طرح پریزرو کرنا ہے، اس کو تقریباً آپ نے 3 ڈگری سینٹی گریڈ سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کے اندر رکھنا، یعنی کہ ماڈریٹ ٹمپریچر 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے، اس میں آپ نے رکھنا ہے، تاکہ وہ آپ نے ویکسین اس طرح سے پریزرو کرنی ہے۔ اور اگلی بات جو ساتویں بات ہے، جو خوراک آپ پرندوں کو استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے، خاص طور پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ فرش پہ نہ رکھیں، تاکہ فرش پہ نہ رکھیں اور اگر دیوار کے ساتھ نہ لگا کے رکھیں تاکہ اس میں نمی اور مٹی کے ذرات نہ داخل ہو، جس سے آپ کے پرندوں کو سانس کا مسئلہ پیدا ہو۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا پورا فلاک جو ہے صحت مند ہو، لیکن اگر موٹیلٹی ہوتی ہے، آپ کا پرندے مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے، اس سے سبق سیکھنا ہے کہ آخر جو موٹیلٹی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ پرندے اگر منہ کھول کے سانس لے رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سانس کی نالی دیکھیں، خوراک کی نالی دیکھیں، اگر سانس کی نالی میں کوئی بلڈ کا کلوٹ آ رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو سانس کا مسئلہ آ رہا ہے۔
اسی طرح اس کی ہوا کی تھیلیاں چیک کریں، پھیپھڑے، دل دیکھیں، جگر، آنتڑیاں دیکھیں آیا کہ کہیں کیڑے تو نہیں ہیں ان میں، لیور دیکھیں اور چیک کریں کہیں آپ کا برڈ بخار کی وجہ سے تو نہیں مرا۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا وزن چیک کریں۔ جب آپ وزن چیک کریں کہ جب وہ مرا ہے تو اس کا ویٹ کیا تھا، تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ برڈ جو آپ کا ہے اس کا ہر ہفتے وزن کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس طرح ان کی بروڈنگ کریں کہ ہر ویک جو ہے، ہر ہفتہ جو ہے، جو اوسطاً ویٹ ہوتا ہے بڑھتا ہے پرندے کا، اس سے 8-10 گرام زیادہ ہی بڑھے۔ اس سے اگلی بڑی امپورٹنٹ بات، 10ویں اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسٹرلوپ بریڈ جو ہے ٹمپریچر سینسٹیو ہوتی ہے۔ اس کے لیے ٹمپریچر کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو وہ رینج رکھنی ہوتی ہے جس میں آپ کو وہ رینج رکھنی ہوتی ہے جس میں یہ پرسکون اور کم از کم پرسکون ہو، اور یہ کم از کم جو ٹمپریچر ہوتا ہے تقریباً 23 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے۔ اگر 1-2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر انکریز ہو بھی جاتا ہے تو آپ فارم کے اندر پانی کا سپرے وغیرہ کر کے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مٹی وغیرہ جو چیز ڈالی ہوئی ہے، آپ پانی کا سپرے وغیرہ کریں گے تو وہ ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ آپ کی مرغیاں ایسٹرلوپ جو ہیں یہ اندر سے پرسکون ہوگی تو باہر سے بھی پرسکون نظر آئیں گی اور مناسب بروڈنگ ہو سکے گی۔ اس سے اگلی اور 11ویں بات یہ ہے کہ ہوا کا مناسب انتظام کرنا۔ ہوا کی جو کراسنگ ہے ہوا کی، اس کا بڑا اچھا انتظام ہونا چاہیے تاکہ پرندہ جو ہے حبس میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور سٹریس میں آتا ہے۔ جب اسے مناسب سانس لینے کے لیے مناسب جگہ ملے گی، کراس ہوا ہوگی، تو پرندے کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ کچھ میرے دوست جو ہے 12ویں بات جو ہے کہ کچھ میرے دوست گوشت کے لیے اسے رکھتے ہیں اور کچھ دوست اس بریڈ کو انڈوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے بریڈ کے لیے رکھا ہے تو آپ کو جو آپ کا مرغہ ہے اس کی مناسب کیئر کرنی ہوگی، مرغے کی مناسب کیئر کرنی ہوگی، ٹمپریچر اچھا دینا ہوگا، خوراک کا مناسب خیال رکھنا ہوگا، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پراپر وہ پوری کرنی ہوگی، کیونکہ اگر جو باپ صحت مند ہوگا تو بریڈ پوری صحت مند ہوگی اور موٹیلٹی کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو مرغہ ہے اس کی کلگی کو کاٹنا ہے اوپر سے، کیونکہ جب مرغے مکمل بریڈ کو پہنچتا ہے، مطلب آپ نے مکمل جوانی میں پہنچتا ہے، تو اس کی جو ہوتی ہے کلگی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف لٹک جاتی ہے اور بعض اوقات وہ آنکھ کے اوپر آ جاتی ہے، مطلب آنکھ کی سائڈ پہ آ جاتی ہے تو اسے دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے سیکس کرنے کے لیے مرغی کو صحیح طرح پکڑ نہیں پاتا۔ تو جب وہ مرغی کو صحیح طرح پکڑ نہیں پاتا تو وہ اس طرح سے سیکس نہیں ہوتا، تو بریڈنگ میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے اس سے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مرغیوں کی بھی چونچ کاٹنی ہے۔ اگر چونچ نہ کاٹی جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر مرغیوں کی چونچ نہ کاٹی جائے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کی مرغی جو ہے وہ اچھی طرح خوراک نہیں کھا پاتی، دانہ دن کا چگنے میں اس سے بڑا مسئلہ آتا ہے۔ تو جب وہ خوراک نہیں چگ سکتی تو وہ وزن میں پیچھے رہ جاتی ہے، تو اس کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں اس پہ اٹیک کرتی ہیں اور آخرکار آپ کا جو پرندہ ہے وہ اس طرح سے مر جاتا ہے۔ کچھ دوست ایسٹرلوپ مرغی جو ہے انڈے سے بچے نکلواتے ہیں، تو جو انڈا ہے اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے؟ جو انڈا ہے اس کا ویٹ، جو سٹارٹر انڈا ہوتا ہے اس کی تقریباً ویٹ 40 گرام سے 42 گرام ہوتا ہے، اور یہ بڑھ کر تقریباً 60 سے 62 گرام تک جاتا ہے۔ لیکن یہ ویٹ حاصل کرنے کے لیے مرغی کو پراپر مناسب کیلشیم، پروٹینز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کیلشیم، جو انڈے کا خول ہوتا ہے وہ بھی کیلشیم کا بنا ہوتا ہے۔ تو یہ مناسب خوراک سے بھی، جو پراپر اس کی خوراک سے ہوگا، اس طرح ہی آپ یہ انڈا کا ویٹ پورا حاصل کر سکیں گے۔ تو جب آپ اس کی پوری ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، اسے اچھی خوراک دیں گے، تو آپ A+ گریڈ کوانٹٹی جو ہے، کوالٹی ہے اس کا انڈا حاصل کر سکیں گے، اور اس کا جب آپ چوزا نکلوائیں گے تو وہ بھی A+ کوالٹی کا ہوگا، اور جب آپ اسے بیچیں گے تو آپ کا معیار بنے گا، ایک سٹیٹس قائم ہوگا، اور گاہک آپ سے اور ڈیمانڈ کرے گا، اس سے آپ کی
पॉपुलैरिटी होगी, एक एतबार कायम होगा और इस तरह आप गाह का पे एतबार कायम होगा। तो कुछ दोस्त जो हैं उस अंडों को हैचरी में इस्तेमाल करते हैं और अंडे से बच्चे निकलवाते हैं। तो आपने बच्चे निकलवाने का जो प्रोसीजर होता है, उससे पहले जो अंडा मुर्गी देती है, आपने क्या करना है कि वो अंडा मुर्गी के नीचे जो आपने बुरादा वगैरह डाला होता है उससे जरासीम से पाक करना है। वो जरासीम कुछ नहीं होना चाहिए। आप बुरादा डालते हैं, मकई डालते हैं, बुरादा या चावल का छिलका या कुछ भी डालते हैं, तो वो आपने जरासीम से पाक करना है, यानी कि दूसरे तीसरे दिन उसे लाजमी तब्दील करना है। अगर आप उसे तब्दील नहीं करेंगे तो जो जब मुर्गी अंडा देगी तो उसके जो उसका अंडे का खोल है उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स में जरासीम चले जाएंगे और इस तरह जो अंडा है वो ख़राब भी होगा और साथ उसमें कीड़े वगैरह पड़ने का भी डर होता है। और जो बच्चा उसमें होता है हैचरी में, वो आप अंडा रखते तो हैं लेकिन बच्चा मर जाता है। तो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी मुर्गी दे अंडा उसी टाइम उठा लेना चाहिए। मुर्गी जो है अंडा देते हुए तकरीबन उसका टेम्परेचर जो होता है 45 यानी कि 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इससे अगली बात है जी, आखिरी बात जो है कि आपने रोज़ाना आपने अगर प्रोडक्शन लेनी है तो आपने रोज़ाना अपनी मुर्गियों को देखना है कि आया कि मुर्गी मेरी खाना सही खा रही है, जो फीड मैं उसे दे रहा हूँ सही खा रही है, पानी सही पी रही है, उसकी बीट कैसी है, मज़बूत बीट होनी चाहिए, पतली बीट नहीं होनी चाहिए, वो मतलब सेहतमंद है, उसे कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें आपने सारी चेक करनी है। और बाज़ दोस्तों ने फर्श पे मुर्गियाँ रखी, एस्ट्रेलो मुर्गियाँ रखी होती हैं, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि मुर्गियों में कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनके पेट में कीड़े चले जाते हैं। तो आप इनको बड़े किसी अच्छे डिवॉर्मर से इन्हें इसकी डिवॉर्मिंग करवा के वो कीड़े मकोड़े ख़त्म कर सकते हैं इनके पेट से। और मेरा मशवरा ये है कि जो आप डिवॉर्मर यूज़ करें वो तकरीबन आप जब दोपहर को आप इसको फीड दें आपके परिंदों को, उसके बाद ही डिवॉर्मिंग करवाया करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। जिन दोस्तों को अच्छी लगे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये एक कर्ज़ होता है, जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज आता है तो ये कर्ज़ होता है, दूसरों तक पहुंचाना होता है। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।